آج سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے، اس کے بعد لاسٹ لیکچر ہوگا اور خدا کے فضل سے ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور آج یہ جو 11واں لیکچر ہے، اس میں بڑی اہم باتیں ہم دیکھیں گے۔ جس طرح سے ہم شروع سے سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے روحانیت کو سٹڈی کیا، ہم نے دیکھا کہ مسیحی روحانیت محض دعا کرنا نہیں ہے، گو کہ وہ بھی روحانیت ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے صرف، یا کلام پڑھنا صرف نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو بڑے جامع، بڑے ڈیٹیلڈ وے میں دیکھا۔ اس میں ہم نے ایلزبتھ ریئر، فلپ شیلڈرک کی ڈیفینیشنز کو دیکھا، پھر ہم آہستہ آہستہ آگے چلے، ہم نے اسپرچول ڈسپلنس تک اب پہنچے۔ اب ہم اسپرچول ڈسپلنس میں ہم نے دعا کو دیکھا ہے کہ دعا کیا ہے اور بائبل دعا کے بارے میں کیا کہتی ہے، مختلف علماء کی رائے میں یا ان کی نظر میں، ان کا نقطہ نظر کے مطابق دعا کیا ہے۔ اور پھر دعا کی جو لاسٹ ایک بات تھی، جو لاسٹ لیکچر میں میں کور نہیں کر سکا، وقت میرے پاس نہیں تھا، وقت بڑا محدود تھا، تو وہ ہے ہنڈرنسز ٹو آور پریئر لائف۔ یعنی ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ دعا کیا ہے، دعا کی تھیولوجی کو دیکھا، ببلیکلی طور پر ہم نے دیکھا کہ دعا کیسے کرنی چاہیے، دعا کیوں کرنی چاہیے، دعا سیکھی جا سکتی ہے، یہ ایک سائنس بھی ہے، یہ ایک آرٹ بھی ہے، اس کے لیے نالج بھی ضروری ہے، اس کے لیے پریکٹس بھی ضروری ہے۔ ہم نے مختلف زاویوں سے بڑی ڈیٹیل میں دعا کو دیکھا، لیکن ابھی ہم اس لیکچر میں مختلف دو اور زاویوں کو، ضابطوں کو دیکھیں گے، روحانی ضابطوں کو۔ ایک تو ہم دیکھیں گے ڈسپلن آف میڈیٹیشن، یعنی غور و فکر کرنا۔ اس پر میں نے دعا کے دوران بھی بات کی تھی کہ جب آپ کلام پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے آپ کی دعائیہ زندگی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو ایسے پریئر پوائنٹس ملتے ہیں جو ڈائریکٹ کلام سے آپ لیتے ہیں۔ لیکن اس پہ جامعہ اور زیادہ تفصیلاً گفتگو ہم آج اس لیکچر میں، لیکچر نمبر 11 میں کریں گے۔ اور ایک اور ڈسپلن جو ہے وہ لرننگ کا یا اسٹڈی کا ڈسپلن ہے کہ سیکھنا کیوں ضروری ہے، لرن کرنا کیوں ضروری ہے۔ لیکن ہم لاسٹ لیکچر میں سے جو ایک آخری پوائنٹ رہ گیا تھا پریئر کے تعلق سے، کہ دعائیہ زندگی میں کیوں رکاوٹیں آتی ہیں یا کون سی رکاوٹیں آتی ہیں، یا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو ہنڈرنسز یا رکاوٹیں کیا آ سکتی ہیں ایماندار کی دعائیہ زندگی میں، اور آتی بھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو رکاوٹ ہے، میں حوالہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس یہاں لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن اچھا ہے کہ حوالے آپ خود پڑھیں، بلکہ یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔ زبور 66 اس کی 18 آیت جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو بدی کا ذکر ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ ایسا سن آپ کی لائف میں، ایسا نون سن جو آپ جانتے ہیں اور جانتے اور بوجھتے اور پورے شعور میں اور ہوش و واس میں آپ اس سن کو کر رہے ہیں، بلکہ وہ ایک ہیبیچول پیٹرن یا عادتی گناہ آپ کا بن گیا ہوا ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ فحش نگاری ہو سکتی ہے، وہ دوسروں کے خلاف باتیں کرنا، منفیت ہو سکتی ہے، نفرت یا نامعافی ہو سکتی ہے، میں نہیں جانتا، وہ آپ کی لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا سن جو نون ہے، جو آپ اپنے پورے شعور میں سمجھ کے مطابق آ رہے ہیں اور بلیور کی لائف میں، یعنی آپ کی لائف میں موجود ہے، تو ایسا سن آپ کی دعائیہ زندگی میں رکاوٹ بن سکتا ہے جب تک آپ اس کے لیے خدا کے حضور نہ جھکیں، ریپینٹ نہ کریں، توبہ نہ کریں، اور خدا کے پاک روح کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کر کے اس کو آپ کی زندگی سے دور کریں۔ سو جب میں بات کر رہا ہوں اینی نون سن کی، میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ اب آپ کو نجات نہیں ملی، یا میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ آپ نے بار بار اب توبہ کرنی ہے تب نجات ملے گی۔ آف کورس کہ آپ ایک بار توبہ کرتے ہیں اور پھر ایماندار کی تقدیس ہوتی ہے، ایماندار کی توبہ نہیں ہوتی۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تقدیسی عمل میں اور اس سینکٹیفیکیشن کے پروسیس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ وہ کون سا سن ہے، وہ کون سی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے میری پریئر لائف میں گروتھ نہیں آ رہی، میچورٹی نہیں آ رہی، ترقی نہیں ہو رہی۔ کیا میں پریئر اتنی کر نہیں رہا ایز این آرٹ، ایز اے پریکٹس، یا میں پریئر کے بارے میں کوئی نالج یا علم ہی نہیں لے رہا
کہ پریئر کرنی کیسے چاہیے، یا میری بائبل سٹڈی یا ریڈنگ ہی بالکل نہیں ہے، کیونکہ بائبل ریڈنگ یا بائبل سٹڈی مجھے توفیق دیتی ہے کہ میں پریئر کے بارے میں جو ہے وہ سیکھوں۔ سو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا سن دیکھیں اپنی لائف میں اگر ہے تو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی پریئر لائف گرو نہیں کر رہی، یا آپ اپنی پریئر لائف میں ڈیپ نہیں جا رہے، یا میچور نہیں ہو رہے۔ دوسری بات، خاندانی رشتے، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ، یا بچوں کا ماں باپ کے ساتھ، یا ہسبینڈ کا وائف کے ساتھ، یا وائف کا ہسبینڈ کے ساتھ، ایون کہ چرچ میں ریلیشن شپ، پاسٹر کا چرچ کے ساتھ اور کلیسیا کا اپنے پاسبان کے ساتھ، جب خاندانی رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں اور خاندانی رشتوں میں نفرتیں اور نامعافی آ جاتی ہے، اس کے لیے حوالہ پہلا پطرس 3 باب 3 باب اس کی 7 آیت دیکھ لیں، تو پھر دعائیں کمزور ہو جاتی ہیں، پریئرز میں رکاوٹیں آتی ہیں، بائبل پڑھنا بورنگ لگتا ہے، دعا میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، پریئر کرنا ایک بوجھ لگتا ہے۔ سو اس چیز کے لیے دعا کیا کریں کہ خدا نے جن لوگوں میں آپ کو رکھا ہے، کمیونٹی میں رکھا ہے، جس چرچ میں خدا نے آپ کو رکھا ہے، وہاں آپ کے ریلیشنز اچھے رہیں۔ فیملی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اگر آپ میریڈ ہیں، مرد ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ، کوئی عورت ہے، بہن ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ، ان میریڈ ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے چرچ کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہے، آپ کے ریلیشنز کیسے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ بائبل دیکھیں، ببلیکل تھیولوجی یہ بھری ہوئی ہے، بائبل مقدس انسانی رشتوں کے بارے میں۔ خدا نے بھی انسانی رشتوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کیا، وہ ہمیں بیٹا اور بیٹی بناتا ہے، خود کو وہ ہمارا باپ کہتا ہے، یسوع ہمارا دوست ہے، بڑا بھائی ہے، پاک روح ہمارا مددگار ہے۔ سیم ورڈ جو مددگار کے لیے حوا کے لیے ایز اے مددگار استعمال ہوا ہے، وہی سیم ورڈ جو ہے وہ ہم مددگار کے لیے روح القدس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سو جب رشتوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، فرکشنز ہوتی ہیں، اختلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ نفرت اور بیجا فخر اور تنقید اور منفیت کو جنم دینے لگ جاتے ہیں، تو پھر آپ کی پریئرز پر، آپ کی روحانی زندگی پر یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں، خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ اگر تو قربان گاہ پر آئے یا اپنی نظر چڑھانے لگے یا ہدیہ دینے لگے اور تجھے یہ خیال آئے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے یا تیرے بھائی کے ساتھ تیری صلح نہیں ہے، تو انگلش میں لکھا ہے گو اینڈ میک پیس ود ہم۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا کہ ہاں سوری، یہاں سے ایڈٹ کر دیں۔ تو جب ہم رشتوں میں تناؤ ہوتا ہے اور نامعافی ہوتی ہے اور نفرتیں اور کدورتیں ہوتی ہیں، تو پھر یہ چیز ہماری اوور آل اسپرچول لائف کو افیکٹ کرتی ہے، یہ چیز ہماری اوور آل پریئر لائف کو افیکٹ کرتی ہے۔ تیسری چیز، دعا میں کیا رکاوٹ آ سکتی ہے؟ دعا میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہمارا شک ہوتا ہے۔ ہمارے شک کی نظر سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم ایمان کے ساتھ دعا کرنے کے بجائے ڈر اور خوف اور شک کی بنیاد پر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے الفاظ سے اور ہمارے ایکشن سے اور ہمارے سٹائل سے یہی لگے گا کہ جیسے ہم بہت ایمان کے ساتھ دعا کریں، لیکن ہمارا دل اندر سے ایمان سے خالی ہوگا، ایمان کی کمی کا شکار ہوگا، کیونکہ کلام کی بنیاد پر ہم دعا نہیں کر رہے، خدا کی سچائی کے مطابق ہم دعا نہیں کر رہے۔ سو جب ہمیں نالج آف گاڈ نہیں ہوتا، نالج آف ورڈ یا خدا کے کلام کا نالج نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں یہ بھی شور نہیں ہوتا کہ جو ہم دعا کر رہے ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ میں اس لیے اسٹوڈنٹس کو اور کسی بھی لیول کے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، میں ہمیشہ ان کو یہ تاکید کرتا ہوں، تلقین کرتا ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں سیکھیں، وہ مسیح کے بارے میں سیکھیں، وہ ڈاکٹرینز کو سٹڈی کریں، وہ سسٹمیٹک تھیولوجی کو سٹڈی کریں، کیونکہ جب آپ باضابطہ طور پر علم الہی کو سٹڈی کریں گے اور مسیح کون ہے، روح القدس کیسے کام کرتا ہے، خدا کی ذات کیسی ہے، اور فرشتوں کی خدمت کیا ہے، اینجیلک منسٹری کیا ہے، اور ڈیمونالوجی کیا ہے، دشمن کیسے کام کرتا ہے، اس کے کنگڈم کا سٹرکچر کیسا ہے،
کس طرح سے وہ ہم پر اٹیک کرتا ہے. جب یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے، تو یقین کیجئے آپ کی پریئر لائف میں بڑا چینج آئے گا، آپ کی پرستش میں بڑا چینج آئے گا. جب آپ رب خداوند بادشاہ ہے گا رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ رب خداوند بادشاہ ہم کیوں گا رہے ہیں، یہ زبور کون سا ہے، اس زبور کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ یہ زبور کیوں لکھا گیا، کس نے لکھا، اور اس کا معنی کیا ہے، یہ کس کانٹیکسٹ میں لکھا گیا، کس لیے لکھا گیا، اور کس لیے زبور کا جو مصنف ہے وہ خداوند کو بادشاہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کو وہ برکت اس طرح نہیں ملے گی جیسے سمجھ کے ساتھ جب آپ کہیں گے تو آپ کو ملے گی. اس لیے بہت سے لوگ پرستش کرتے ہیں پر چہروں پہ کوئی خوشی نہیں ہے، دعائیں کرتے ہیں پر زندگی میں کوئی برکت نہیں ہے، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں کرتے. سو شک اور فکر کے ساتھ دعائیں جب ہوتی ہیں تو یہ چیز بھی دعاؤں میں رکاوٹوں کے طور پہ یا ہنڈرنسز کے طور پہ سامنے آتی ہے. پھر میں نے پہلے بات کی، چوتھی بات، کہ نامعافی یا کڑواہٹ سے جب ہم بھرے ہوتے ہیں، متی 18:21-22، افسیوں 4:32، تو پھر دعاؤں میں یہ چیزیں رکاوٹ لے کر آتی ہیں. اس کے علاوہ لالچ جب ہمارے اندر ہوتا ہے، یعقوب 4:1-3، یا دیگر اور کوئی سن ہوتا ہے تو دعا میں یہ چیز رکاوٹ لے کر آتی ہے. اور پھر امثال 28:9، یعنی جب کلام کے مطابق یا کلام کی سچائی کو اگنور یا نگلیکٹ کر کے ہم دعا کرتے ہیں تو یہ چیز بھی دعائیہ زندگی میں ہمارے لیے رکاوٹ پیدا کرتی ہے. سو میرے عزیزوں، ہم نے دعا کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا، دعا کی ڈیٹیلز کو دیکھا، ہم نے دیکھا دعا کیا ہے، دعا کیسے کی جاتی ہے، دعا کیوں کرنی چاہیے، اور دعا میں کیوں یا کیسے رکاوٹیں آتی ہیں. سو آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے پریئر کے جو اسپرچول ڈسپلن ہے اس کو کور کیا ہے، اور آج لیکچر نمبر 11 میں ہم ایک اور ڈسپلن کو اب آج دیکھیں گے شروع سے، اور وہ ڈسپلن آف میڈیٹیشن ہے. اور جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میڈیٹیشن کیا ہے، اور میڈیٹیشن جو ہے وہ کسی چیز پر میڈیٹیٹ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس پر گیان کرنا ہے، اور اس چیز کو موقع دینا ہے کہ وہ ہم سے بات کرے. آج کے دور حاضرہ میں، آج کی معاشرے میں دشمن 3 چیزوں کو ایمانداروں کی زندگی میں بہت لے کر آتا ہے، اور وہ ہے نوائز، شور. ہمیں ہر طرف شور پسند ہے، شور چاہیے، ہر وقت لوگ میرے ارد گرد ہوں، میں شور میں ہوں. دوسرا ہری، تیزی، جلد بازی. اور تیسرا کراؤڈز، مجمع، لوگ ارد گرد ہوں. شور، جلد بازی اور مجمع. جب یہ 3 چیزیں ہمیشہ ہماری زندگی میں رہتی ہیں تو یہ بہت بڑی ہنڈرنس اور رکاوٹ ہے کہ یہ ہمیں اپنی زندگی پر، خدا کے کلام پر، خدا کی راہوں پر، خدا کی باتوں پر میڈیٹیٹ نہیں کرنے دیں گے. اور اگر دشمن آپ کو ان چیزوں میں بیزی رکھتا ہے کہ زیادہ لوگ ہوں، زیادہ شور ہو، زیادہ آوازیں آئیں، زیادہ میں بیزی رکھتا ہے، جلد بازیوں میں بیزی رکھتا ہے، تو پھر باقی آپ کیا کرتے ہیں وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہے. آپ محنت کریں، کام کریں، خدمت کریں، پیشنیٹ ہو کر کریں، دل جمعی کے ساتھ اور خوبصورت طور پر کریں، لیکن آپ اپنے آپ کو اس زاویے کے لیے بھی، روحانی زندگی کے زاویے کے لیے بھی تیار کریں، اور اس ڈسپلن یا روحانی ضابطے کے لیے بھی تیار کریں کہ آپ کے پاس اتنا وقت ایک دن میں ہو کہ آپ بائبل پر میڈیٹیٹ کر سکیں، اپنا بھی ٹینک فل کر سکیں، اپنے آپ کو بھی بھر سکیں. ایک سائیکیٹرسٹ کارل جنگ وہ یہ کہتے ہیں، ہری از ناٹ آف دا ڈیول، اٹ از دا ڈیول. جلد بازی کہتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا. جلد بازی وہ کہتا ہے شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی، جلد بازی بذات خود شیطان ہی ہے. جلد بازی میں بولے گئے الفاظ، جلد بازی میں
کیے گئے اعمال، جلد بازی میں کیے گئے فیصلے، یہ آپ کے لیے مستقبل میں اور حال میں مصیبت کو، رکاوٹوں کو، پریشانیوں اور فکروں کو پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو بائبل مقدس کے جو مصنفین ہیں وہ اس ڈسپلن سے، غور و فکر کے ڈسپلن سے بخوبی واقف تھے۔ بائبل مقدس میں 2 عبرانی الفاظ استعمال ہوئے ہیں میڈیٹیشن یا غور و فکر کے آئیڈیے کو کنوے کرنے کے لیے، اور یہ دونوں ٹوگیدر تقریباً 58 ٹائمز استعمال ہوئے ہیں۔ ان ورڈز کا ڈیفرنٹ میننگ ہے۔ ایک، ان کا مطلب ہے عبرانی میں خدا کے کلام کو سننا، خدا کے ورڈز کو سننا، خدا کے ورڈ کو سننا۔ ایک میڈیٹیشن کا مطلب ہے خدا کے کام پر ریفلیکٹ کرنا، غور کرنا، خدا کیسے کام کرتا ہے، خدا کیسے یہ کرتا ہے، خدا کیسے وہ کرتا ہے۔ پھر ایک اس کا مطلب ہے میڈیٹیشن کا کہ وہ کرنا جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے۔ ایک اس کا مطلب ہے خدا کی شریعت پر دھیان لگانا، اور اس کے علاوہ اس کے کئی مفاہیم موجود ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں جو مفہوم ہے میڈیٹیشن کا، چاہے وہ خدا کو سننا ہے، خدا کے کاموں پر دھیان لگانا ہے، یا خدا کے کاموں کو کرنا جو وہ ہمیں کرنے کو کہتا ہے یہ ہے، یا خدا کی شریعت پر غور کرنا ہے، خدا کے احکامات پر غور کرنا ہے، تو ہر کیس میں جو سٹریس ہے وہ چینجڈ بیہیویئر پر دیا گیا ہے۔ یعنی میڈیٹیشن کا مقصد محض خاموشی میں بیٹھ جانا یا کوئی کام نہ کرنا نہیں ہے۔ میڈیٹیشن کا مقصد خدا کے ساتھ انکاؤنٹر ہے، جس کا رزلٹ آپ کے رویے کی تبدیلی، آپ کی روحانی زندگی کی بلوغت اور آپ کی روحانی زندگی کی گہرائی ہے۔ اگر آپ دیکھیں زبور 119 اس کی 97 آیت، اس کی 101 آیت، اس کی 102 آیت، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے جیسے زبور نویس جو ہے وہ میڈیٹیشن کی بات کرتا ہے، میڈیٹیٹ کرنے کی بات کرتا ہے کہ وہ خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کرے، وہ یہ بات کرتا ہے کہ اس کی میڈیٹیشن اس کے اندر توبہ کو پیدا کرتی ہے اور اوبیڈینس کو پیدا کرتی ہے، خدا کے لیے ریپینٹنس کو پیدا کرتی ہے اور اوبیڈینس کو پیدا کرتی ہے۔ اور میڈیٹیشن کا مقصد خدا کی فیتھ فلنس یا خدا کی بھلائی یا اس کی جو ہے ایمانداری یا خدا کی وفاداری پر دھیان کرنا ہے۔ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے ایسے عقائد ہیں جو لوگوں کو میڈیٹیشن کرنے پر ابھارتے ہیں۔ دیگر جو مذاہب ہیں، دیگر جو لوگ ہیں، یوگا والے بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میڈیٹیشن کرنی چاہیے، میڈیٹیٹ کرو، لیکن ان کی میڈیٹیشن میں اور کرسچن میڈیٹیشن میں فرق ہے۔ وہ میڈیٹیشن مین سینٹرڈ ہے، یہ میڈیٹیشن گاڈ سینٹرڈ ہے۔ یہ میڈیٹیشن ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے، اس بات پر قائل کرتی ہے کہ ہم میڈیٹیٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم بطور انسان اپنے آپ کو صرف فوکس کریں، بلکہ ہماری میڈیٹیشن کا پرپز یا مقصد جو ہے، ہدف جو ہے، وہ خدا کی نزدیکی ہے، وہ خدا کی قربت ہے، وہ خدا کی آواز سننا ہے، وہ خدا کے کلام پر دھیان کرنا ہے۔ What God is speaking to me through this text، خدا اس اقتباس کے حوالہ سے، خدا اس حوالے کے وسیلہ سے مجھ سے کیا بات کر رہا ہے۔ تو آپ پیدائش 24:63 آیت، زبور 63 اس کی 6 آیت، زبور 1 اس کی 2 آیت، اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بائبل مقدس ہمیں کیسے میڈیٹیشن کے ڈسپلن میں آنے کے لیے تعلیم دیتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایلی نے سیموئیل کو کہا کہ کس طرح سے اس نے خدا کی آواز کو سننا ہے میڈیٹیٹ کر کے، 1 سیموئیل 3 اس کی پہلی 18 آیات۔
ایلیا نے اس بیابان میں، اس ولڈرنیس میں کیسے دھیمی سی آواز سنی میڈیٹیٹ کر کے خدا کی. پہلا سلاطین 19 باب 9 سے 18 آیات. یہ وہ لوگ تھے جو خدا کے دل کے قریب تھے. خدا نے اس لیے ان سے بات نہیں کی کہ ان کے اندر کوئی اسپیشل ایبلٹی تھی، یا خدا نے انہیں مختلف دوسرے انسانوں سے مختلف طور پہ انسان بنایا تھا، یا ان کے اندر کوئی اسپیشل ایبلٹیز تھی، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ اس بات کے لیے ولنگ تھے وہ خدا کی سنیں، وہ میڈیٹیٹ کریں. خداوند یسوع مسیح کی منسٹری بہت بیزی منسٹری تھی. جب وہ زمینی خدمت پہ تھے، کارے تھے، تو ایک بیزی منسٹری میں تھے، لیکن پھر بھی ان کی یہ ہیبٹ تھی کہ وہ اپنے آپ کو الگ کرتے اور ایک لونلی جگہ پہ چلے جاتے، الگ جگہ پہ چلے جاتے. متی 14 باب اس کی 13 آیت. خداوند یسوع مسیح یہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ صرف لوگوں سے دور ہوں، بلکہ وہ اس لیے بھی یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے باپ کے قریب ہوں، وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی فیلوشپ میں ہوں. متی 4 1 سے 11، لوکا 6 12، متی 14 23، مرکس پہلا باب 35 آیت، مرکس 6 باب 6 باب 31 آیت، لوکا 5 16، متی 17 1 سے 9، اور متی 26 36 تا 46. سو کرسچن میڈیٹیشن جو ہے یہ ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے، یا اس روڈ پر یا راہ پر ڈالتی ہے جہاں پر ہم خدا کی اوبیڈینس میں اپنے آپ کو لے کر آئیں، خدا کو سننے کے لیے تیار کریں. یاد رکھیں، کوریکٹ لسننگ ول پروڈیوس کوریکٹ اوبیڈینس. میڈیٹیشن آپ کو خدا کو غور سے سننے میں مدد دیتی، اور غور سے سننا آپ کو درست طریقے سے خدا کی بات پر عمل کرنے اور اوبے کرنے میں مدد دیتے. اگر کسی نے ٹھیک سے سنا کچھ نہیں ہے تو وہ اس کے عمل میں درستی نہیں ہوگی، وہ ٹھیک سے عمل بھی نہیں کر سکتا. اگر کسی نے ٹھیک سے کچھ سنا ہے تو وہ ٹھیک سے عمل بھی کر سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کام کرنے سے پہلے غور سے سنیں کہ کام کرنا کیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی لائف میں جو رشتہ وہ باپ کے ساتھ رکھتے، انہوں نے ماڈل کر کے دکھایا کہ زندگی کی حقیقت میں خدا کی سننا اور خدا کی باتوں پر عمل کرنا ہے کیا ہے. یوحنا 5:19، یوحنا 5:30 اور یوحنا 14:10. ایک اینگلیکن پریسٹ جیرمی ٹیلر، انہوں نے کہا میڈیٹیشن از دا ڈیوٹی آف آل. جو کوئی بھی بلیور ہے، خالی پاسٹر نہیں، پریسٹ نہیں، خالی وہ لوگ نہیں جو خدمت میں ہیں یا لیڈرشپ پوزیشن پہ ہیں، ایوری بلیور جس نے توبہ کی ہے اور مسیح کو قبول کیا ہے اور وہ ایماندار ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دن میں کسی ٹائم بھی ایک ایسے وقت کا تعین کرے، ایک ایسا وقت متعین کرے جس میں وہ خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کرے، خدا کے کاموں پر میڈیٹیٹ کرے. ڈیٹرچ بونہافر جس نے ایک کتاب لکھی دا کاسٹ آف ڈسائپلشپ، شاگردیت کی قیمت، جس کو نازی حکومت نے جو ہے وہ ہینگ کر دیا تھا. یہ ایک پاسٹر بھی تھا، رائٹر بھی تھا، تھیولوجین بھی تھا. بونہافر سے جب پوچھا گیا کہ وہ میڈیٹیشن کے ضابطے میں کیوں اس نے اس ضابطے کو اپنایا، یا وہ کیوں خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کرتا ہے، تو اس سے انگلش میں پوچھا گیا وائی یو میڈیٹیٹ آن گاڈس ورڈ، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے بیکاز آئی ایم کرسچن. یعنی بونہافر کے لیے بھی جس طرح جیرمی ٹیلر کہتا ہے کہ یہ ہر بلیور کی ڈیوٹی ہے، ڈیٹرچ بونہافر کے لیے بھی، جو ایک جرمن تھیولوجین اور پاسٹر تھا، اس کے نقطہ نظر میں بھی اگر آپ کرسچن ہیں، اگر آپ بورن اگین کرسچن ہیں، اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ نجات کا تجربہ رکھتے ہیں، تو یہ چیز آپ کی لائف میں ایک روحانی ضابطے کے طور پہ موجود ہونی چاہیے کہ آپ خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کریں. اب پرپس آف میڈیٹیشن کیا ہے؟ میڈیٹیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تھامس کیمپس کہتا ہے اپنی کتاب میں
کہ میڈیٹیشن جو ہے وہ ہمیں اس چیز میں ترقی دیتی ہے کہ ہم فیملیئر فرینڈشپ وتھ جیزس میں ترقی کریں. میڈیٹیشن ہمیں یسوع کی دوستی میں گہرا کرتی ہے. یوحنا مکاشفہ کی کتاب میں کہتا ہے کہ جب اس نے خداوند یسوع کو دیکھا تو وہ اس کے قدموں میں گر پڑا. یہ مکاشفہ پہلا باب اس کی 17 آیت. میں یہ سمجھتا ہوں کرائسٹ کے سامنے یہ پرفیکٹ ایٹیچیوڈ ہے، بحث نہیں، بات نہیں، کچھ اور نہیں، اس کے قدموں میں گر جانا. میڈیٹیشن کے دوران ایک ایسا اسپرچول ماحول کریٹ ہو جاتا ہے جس میں خدا کو ہم یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے روح کے وسیلہ سے ہمارے اندر وہ کرے جو وہ کرنا چاہتا ہے. مکاشفہ 3:20 میں خداوند یسوع نے کہا کہ میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی کھولے گا تو میں اندر آؤں گا. یاد رکھیں کہ جب آپ خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں، جب آپ خدا کے کلام کو لیتے ہیں، جب آپ اس پر میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو خداوند جو ہے اس میڈیٹیشن کے تھرو ہماری زندگی میں کام کرتے ہیں اور قدرت اور حکمت کے ساتھ کام کرتے ہیں. ایک وے ہے، ایک طریقہ ہے جو میڈیٹیشن میتھڈولوجی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارے رومن کیتھولک بہن بھائی جو ہیں وہ اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں. اور میں نے جب اس کے بارے میں اسٹڈی کی تو مجھے بہت اچھا لگا کہ میڈیٹیشن کے لیے ایک طریقہ ہے جسے لیکٹیو ڈیوینا، یعنی لیٹن میں جو ہے اس کو لیکٹیو ڈیوینا ڈیوائن ریڈنگ یا میڈیٹیشیو اسکرپٹورم یعنی میڈیٹیشن اور اسکرپچر کہتے ہیں. یعنی ڈیوائن ریڈنگ کا مطلب ہے خدا کے کلام کو پڑھنا جو ڈیوائن ہے، انہیرنٹ ہے، اور میڈیٹیشیو اسکرپٹورم میڈیٹیشن آن اسکرپچر، یعنی اس کو پڑھنا نہیں بلکہ اس پر میڈیٹیٹ بھی کرنا. یہ لیٹن ہے، لاطینی میں اس کو کہتے ہیں ایسے. اب 4 لاطینی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ہم میڈیٹیشن کیسے کریں. پہلا لیکچیو. لیکچیو پہلا سٹیپ لیکشیو ڈیوینا میں از لیکشیو. اس کا مطلب ہے سلو ریڈنگ آف دا پیسج. بائبل کا جو حوالہ آپ پڑھ رہے ہیں، بائبل مقدس کا جو حوالہ آپ کے سامنے ہے جس پر آپ میڈیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو اس طرح نہ پڑھیں جیسے اخبار کو پڑھتے ہیں. ریڈ سلولی، ریڈ اینڈ ری ریڈ اینڈ دین ری ریڈ. اسے پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور بار بار پڑھیں. کسی نے کہا لیٹ دا ٹیکسٹ اسپیک اٹ سیلف. آپ بائبل کے حوالے کو اتنا پڑھیں کہ وہ حوالہ آپ سے بات کرنا شروع ہو جائے. دوسرا میڈیٹیشیو، یعنی اس پر میڈیٹیٹ کریں. تیسرا اوریشیو، یعنی پھر اس حوالے پر میڈیٹیٹ کرنے کے بعد اس حوالے کے اندر خدا آپ سے کیا بات اس کے وسیلہ کر رہا ہے اس کے مطابق دعا کریں. اور چوتھا کنٹمپلیشیو، پھر کنٹمپلیٹ کریں. میڈیٹیشن اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ خدا کے کلام کی تعلیم ہے، یہ مسیح کی اور رسولوں کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے. اس کے وسیلہ سے ہم روحانی ترقی پر اور روحانی بلوغت میں آگے بڑھتے ہیں. اس لیے میڈیٹیٹ کریں تاکہ آپ کی پریئرز میچور ہوں، آپ کی ورشپ میچور ہو. ایک اور ڈسپلن جس کو ہم آج کے لیکچر میں، لیکچر نمبر 11 میں دیکھیں گے، اس کو ہم ڈسپلن آف لرننگ کہتے ہیں انگلش میں، یا سیکھنے کا یا اسٹڈی کرنے کا یا مطالعہ کرنے کا ڈسپلن. یاد رکھیں اگر آپ ایماندار ہیں، آپ خداوند میں ہیں، اور اس سے بھی امپورٹنٹ اگر آپ کرسچن لیڈرشپ میں ہیں، پاسٹر ہیں، پریسٹ ہیں، تو ڈسپلن آف لرننگ آپ کے اندر ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ لرن نہیں کریں گے تو آپ کسی دوسرے کو کیا بتائیں اور سکھائیں گے. نومبر 20، 1987
20 नवंबर 1987 में A.W. टोजर ने एक मैगज़ीन है क्रिश्चियनिटी टुडे, इसके अंदर वो लर्निंग के डिसिप्लिन पर बात करते हुए उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें वो कहते हैं वी मस्ट फेस द फैक्ट दैट मैनी टुडे आर नोटोरियसली केयरलेस इन देयर लिविंग। यानी वो कहते हैं कि बहुत से बिलीवर्स जो हैं वो केयरलेस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दिस एटीट्यूड फाइंड इट्स वे इनटू द चर्च, चर्च में भी यही रवैया दाखिल हो गया है। वी हैव लिबर्टी, हमारे पास आज़ादी है। वी हैव मनी, हमारे पास पैसा है। वी लिव इन कंपैरेटिव लग्जरी, हम जो है वो मुआज़ने के तौर पर ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी में या लग्जरी में रहते हैं। याद रखें ये उन्होंने वेस्ट के लिए लिखा है, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। इसमें एशिया की मैं बात नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स एशिया में तो बहुत से ममालिक और अफ्रीका में जो बहुत पावर्टी लाइन से नीचे और गुर्बत का शिकार हैं, लेकिन आप इसमें कई बातें हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं। वो कहते हैं एज अ रिज़ल्ट डिसिप्लिन प्रैक्टिकली हैज़ डिसअपीयर्ड। ये तो एक प्रॉब्लम मैं समझता हूँ एशिया और अफ्रीका की भी है। सिर्फ वेस्ट की ये प्रॉब्लम नहीं है कि डिसिप्लिन इज़ डिसअपीयर्ड, बल्कि ये एशिया और अफ्रीका के क्रिश्चियंस की भी ये प्रॉब्लम है कि हम अगर ओवरऑल देखें तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स या रूहानी ज़ाब्तों में हम अब भी उतने आगे नहीं हैं जितना खुदा हमें चाहता है हम हों। What would a violin solo sound like if the strings on the musician's instrument were all hanging loose, not stretched tight, not disciplined? वो कह रहे हैं, A.W. टोजर साहब ये कह रहे हैं इस आर्टिकल में जो उन्होंने 20 नवंबर 1987 में जो है ये क्रिश्चियनिटी टुडे ने इसको पब्लिश किया। वो ये कह रहे हैं अगर किसी वायलिन के जो स्ट्रिंग्स हैं, जो धागे हैं, वो टूटे होंगे, अगर फ़र्ज़ करें किसी गिटार के जो धागे हैं वो टूटे हैं, तो अगर आप उस गिटार को जो टूटे धागों वाला, टूटे स्ट्रिंग्स वाला गिटार बजाएंगे या वायलिन बजाएंगे तो आप, या ख़राब तबला बजाएंगे तो किस तरह का साउंड आएगा। इसी तरह वो मसीही, वो बिलीवर जिसकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है, जिसकी लाइफ में नज़्मो ज़ब्त नहीं है, जिसकी लाइफ में रूहानी ज़ाब्ते नहीं है, जब वो ज़िंदगी इस माशरे में गुजारेगा, जब वो एक चर्च को लीड करेगा, जब वो पास्टर के तौर पे काम करेगा, जब वो बिलीवर के तौर पे किसी जगह पे काम या खिदमत करेगा या जॉब करेगा या कहीं नौकरी करेगा, तो उसकी गवाही कैसी होगी, उसकी विटनेस, उसकी टेस्टिमनी कैसी होगी। मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि हम क्यों दो चीज़ों के दरमियान चुनाव करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दोनों चीज़ें ही लाज़िम व मलज़ूम हैं, स्कॉलरशिप भी और डिवोशन भी। स्कॉलरशिप यानी तालीम, इल्म, आलमाना तर्ज़ फ़िक्र, आलमाना तर्ज़ ज़िंदगी, आलमाना सोच, बेहतर से बेहतरीन की तरफ सीखना। और डिवोशन यानी खुदा के लिए आपकी स्पुर्दगी, आपका हलीम होना या खुदा के लिए अपने आप को डिवोट करना। बाज़ लोग हैं जिन्होंने खुदा के लिए अपने आप को डिवोट किया लेकिन वो सीखना नहीं चाहते, लर्न नहीं करना चाहते। मैं खुदा के खादिम से मिला तो मैंने उन्हें इस बात के लिए इनकरेज किया कि आप प्रॉपर सेमिनरी करें, ट्रेनिंग करें, तरबियत हासिल करें। वो मुझे आगे से पंजाबी में कहते नहीं जी खुदा दा रूह सानू डायरैक्ट सिखांदा है, सानू कोई तरबियत दी, ट्रेनिंग दी, सेमिनरी दी लोड़ नहीं। अब आप क्या जवाब देंगे वहाँ पर। खुदा का रूह जब नाजिल हुआ, एमाल की किताब दूसरे बाब में हम देखते हैं तो खुदा का रूह तो तब भी मौजूद था, आज भी मौजूद है, लेकिन उसी खुदा के रूह ने उस्ताद मुकर्रर किए, रसूलों को मुकर्रर किया जो आगे लोगों को सिखाते थे। फिर वो लोग क्यों थे उस्ताद? फिर ये क्यों इफ्सियों में लिखा है किसी को उसने उस्ताद बनाया, किसी को चरवाहा बनाया, मुबशर बनाया, किसी को नबी के तौर पर। बहुत ही हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, बिब्लिकल स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। तो जो बैलेंस्ड क्रिश्चियन होता है, जो बिब्लिकली बैलेंस्ड क्रिश्चियन है, वो किसी शख्स ने कहा वो फुल हेड भी होता है, वो फुल हार्ट भी होता है। यानी वो सिर्फ नॉलेज से भरा नहीं होता, थियोलॉजी से भरा नहीं होता, उसका दिल भी रहम से, तरस से, मोहब्बत से, खुदा के कलाम की सच्चाइयों से भरा होता है। वो फुल हेड भी होता है, वो फुल हार्ट भी होता है। इसको बैलेंस्ड क्रिश्चियन लाइफ कहते हैं। रूहानी ज़ाब्ता लर्निंग का इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप सिर्फ जज्बाती तौर पे खिदमत ना करें, आप सिर्फ पैशनेट होकर खिदमत ना करें, बल्कि आप सीखें, बुक्स पढ़ें, बाइबल सीखें, तफासीर पढ़ें,
اگر خدا آپ کو موقع دیتا ہے تو یونانی سیکھیں، عبرانی سیکھیں، سیمنری کریں اگر خدا کی آپ کے لیے مرضی ہے. آپ نے ان کشتیوں کو بھی باہر نکالنا ہے جو ہاربر پہ کھڑی ہیں، اور آپ نے جو آلریڈی ہاربر سے نکل کر اب سمندر کے درمیان میں چلی گئی ہیں ان کو بھی گائیڈ کرنا ہے. ہمیں بطور مسیحی، بطور ایماندار، بطور بائبل سٹوڈنٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ جلیں گے مسیح کی محبت کے لیے، لیکن ہمارے دماغ اور ہمارا سر بھی اس کی کلام کے علم سے معمور ہونا چاہیے. برننگ ہارٹس آر ناٹ کنڈلڈ بائی برین لیس ہیڈس. ایسے سر جن میں دماغ نہیں وہ کبھی بھی ایسے دلوں کو جوش اور گرمائش نہیں پہنچا سکتے جو خدا کے لیے جل رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے سمپل ورڈز میں کہ آپ کو فل ہیڈ بھی ہونا ہے، فل ہارٹ بھی ہونا ہے. اگر آپ بہت اچھے ہیں، حلیم ہیں، دعائیا ہیں اور عاجز ہیں اور پریئرز کرتے ہیں، روزے میں ٹھہرتے ہیں، لیکن آپ تھیولوجی سے ناواقف ہیں، جس خدا کے لیے گا رہے ہیں اس خدا کے بارے میں نہیں آپ کو پتا وہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، مسیح کون ہے، پاک روح کیسے کام کرتا ہے، پاک روح کی شخصیت کیا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اگر صرف آپ کے پاس نالج ہے، علم ہے، لیکن آپ کے دل میں کمپیشن نہیں ہے، رحم نہیں ہے، ترس نہیں ہے، حلیمی نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، خدا کے لیے قربت کے لیے تڑپنا اور ترسنا اور پیاس اور بھوک اس کی حضوری کی نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. We must not be content to have zeal without knowledge. ایسا نہ ہو کہ ہمارا جوش ہو اور ہمارے پاس علم نہ ہو. علم کے بغیر جوش نقصان دہ ہوتا ہے. پاور کی اگر ڈائریکشن نہیں ہے تو وہ نقصان دہ ہے. اگر میں موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے اس کو ایک دم سے چھوڑوں گا وہ کسی شخص میں لگ سکتی ہے، کسی دیوار میں لگ سکتی ہے، خود بھی ٹوٹ سکتی ہے اور کسی کا بھی نقصان کر سکتی ہے. لیکن اگر میں سٹارٹ کر کے اس کو کک مار کے اس کے اوپر بیٹھوں گا اور پھر اس کو موو کروں گا اس کے ہینڈل کو، تو میں اس کو ڈائریکشن دوں گا. اب پاور تو ہے لیکن پاور کے ساتھ ڈائریکشن بھی ہے. بہت سے لوگوں کے اندر پاور ہے، پیشن ہے، بہت سی ایسی بیٹیاں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں جو خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور میں آپ کے لیے دعا گوں، میں آپ کے لیے خوش ہوں اور میں آپ کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن میری بہن، میرے بھائی، آپ جو بائبل سٹوڈنٹس ہیں اور دیگر لوگ جو سن رہے ہیں میسیج کو، آپ کے پیشن کے ساتھ خدا کا نالج ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ امثال کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ کئی حوالے ہیں جن میں ایسا شخص جو حکمت رکھتا ہے اس کی خصوصیات، اس کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں بتایا گیا. اگر آپ امثال 9 باب اور اس کی 9ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، دنا کو تربیت دے اور وہ اور بھی دنا بن جائے گا. دنا کو تربیت کر وہ دنا بن جائے گا، صادق کو سکھا اور وہ علم میں ترقی کرے گا. ایسے لوگ جو حکمت رکھتے ہیں وہ ایوی نہیں حکمت رکھتے، وہ حکمت کے متلاشی بھی ہوتے ہیں، بھوکے بھی ہوتے ہیں، پیاسے بھی ہوتے ہیں. ان کو خدا کے کلام سے وزڈم چاہیے ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر لرننگ کی، سیکھنے کی ڈیزائر ہوتی ہے. آپ ایز اے بائبل کالج سٹوڈنٹ یاد رکھیں کہ آپ کو خدمت کے لیے انوائنٹنگ خدا سے چاہیے اور آپ کو خدمت کے لیے خدا سے وزڈم چاہیے. اگر صرف آپ کے پاس انوائنٹنگ ہے کام کرنے کے لیے، وزڈم نہیں ہے، اور اگر صرف وزڈم ہے انوائنٹنگ نہیں ہے، تو یہ بیلنسڈ کرسچن منسٹری نہیں ہے، یہ بیلنسڈ کرسچن لائف نہیں ہے. اگر آپ امثال 9 باب اس کی 9ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، دنا کو جب تو تربیت کرے گا. اب یہاں پہ جب آپ لوگوں کو تربیت کرتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے کلچر میں، تو وہ مائنڈ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لے سانو پلاندہ نہیں، اے سانو سکھان آ گیا. کئی بار تو یہ بھی میں نے سنا ہے، اے اج دا بچہ سانو گلاں کر رہا ہے، سانو خدمت 4 سال ہو گئے ہیں. ہاں جی، میں مانتا ہوں کہ سال زیادہ ہونے سے، وقت زیادہ گزرنے سے تجربہ آتا ہے، لیکن ایوب کی کتاب میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف نمبر آف ایئرز سے میچورٹی نہیں آتی، بلکہ اس میں ہم نے سیکھا کیا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے یا نہیں، اس سے بھی میچورٹی آتی ہے.
بلکہ بائبل تو ہمیں چیونٹی سے سیکھنے کو کہتی کہ وہ کیسے اپنی خورش جاڑے کے موسم میں جمع کرتی۔ اسی طرح کوئی شخص تب تک لرننگ میں نہیں آ سکتا، سیکھ نہیں سکتا، جب تک پہلے وہ اپنے آپ کو ہمبل نہ کرے۔ یاد رکھیں، ہمبل بندہ ہی خدا سے کچھ یا خدا کے لوگوں سے کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ سیمنری اسٹوڈنٹ ہیں یا سیمنری میں داخلہ لینے کی پلاننگ میں ہیں، آپ اپنے لیے یہ پریئر کریں کہ خدا مجھے میری اسپرٹ میں ہمبل کر، کیونکہ ہیوملٹی میرے اندر سیکھنے کی ڈیزائر کو پیدا کرے گی۔ اگر آپ امثال 10واں باب اس کی 14ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، دنا آدمی علم جمع کرتے ہیں لیکن احمق کا منہ قریبی ہلاکت ہے۔ اور یہاں پہ عبرانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے جمع کرنے کے لیے، وہ ایسے علم جمع کرنا ہے جیسے خزانہ جمع کرتے ہیں۔ عبرانی میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے اسٹورنگ لائک آ ٹریئر، علم کو اس طرح سے جمع کرنا جیسے سونا، چاندی اور ہیرے اور جوہرات کو جمع کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بائبل بھری ہوئی ہے، لرن کریں، سیکھیں، کیونکہ جو سیکھ نہیں سکتا وہ سکھا بھی نہیں سکتا۔ ایک کتاب میں نے ایک کہانی پڑھی، ایک سچا واقعہ پڑھا۔ ایک پاسٹر ہیں کینیا میں، ان کا نام برنارڈ ہے۔ ایک خدا کے خادم نے کہا کہ جب میں پاسٹر برنارڈ کے گھر گیا تو چھوٹا سا اس کا گھر، ایک کمرہ تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنے لیے مسیحی کتب، امدادی کتب جسے ہم کہتے ہیں کرسچن بکس خرید سکے، اور ایون کہ نئی بائبل خریدنے کے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو وہ خادم جو امریکہ سے گیا تھا، اس نے کہا کہ میں برنارڈ کی ایک دیوار پہ دیکھا تو بکس کے پھٹے ہوئے یلو براؤن صفحات، پیجز لگے ہوئے تھے دیواروں میں۔ برنارڈ کہتا ہے جب میں اپنے بچے کو روتے ہوئے کو چپ کراتا ہوں یا جب رات کو لیٹتا ہوں یا جب میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں، ایک ہی تو کمرہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں دیوار پر ان صفحات کو، ان پیجز کو دیکھتا ہوں اور یہ پڑھتا ہوں، اور میرے پاس یہی ہے یا بائبل ہے۔ تو وہ امریکن جو پاسٹر تھا وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جس ملک سے میں آیا ہوں وہاں پر تو اتنا کچھ ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں جنہوں نے پڑھنا ہے، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ پاسٹر ان کی بات کر رہا ہے کہ کئی لوگ نہیں پڑھتے۔ ریسورسز بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، یہاں بھی پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس اس طرح ریسورسز نہیں ہیں۔ اتنے زبردست ادارے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، لٹریچر پہ MIK کو دیکھ لیں، لاہور میں جو ہے وہ، مطلب اتنے ادارے ہیں، بکس مل جاتی ہیں، لوگ پڑھ سکتے ہیں، لوگ نہیں پڑھتے۔ آج ہمیں ریڈنگ کا شوق نہیں ہے۔ وہ پاسٹر نے کہا کہ میں واپس امریکہ گیا اور ہمارے چرچ نے باکسز کے باکسز بکس کے بھیجے، بائبلز کے بھیجے، اور 2-3 میگزینس میں اس کی سبسکرپشن کروائی، ہر مہینے اب اس کو میگزین ملتا ہے۔ لیکن وہ پاسٹر حیران ہو گیا کہ اس پاسٹر برنارڈ کے اندر جو کینیا میں کتنا سیکھنے کا شوق ہے، اور یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اگر آپ کہیں، مشورہ دیں کہ آپ سیکھیں، کچھ لرننگ حاصل کریں، تو وہ غصہ کر لیتے ہیں، مائنڈ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ امثال 18 باب اور اس کی 15 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، ہوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے اور دنا کے کان علم کے طالب ہیں۔ ہوشیار، وائز مین، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اور سیکھے، وہ PhD کرنے کے بعد بھی سیکھنے کا مشتاق ہے، وہ سیمنری سے BTH کرنے کے بعد بھی سیکھنے کا مشتاق ہے، وہ بائبل پڑھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، وہ YouTube پہ سرمنز کو سنتا ہے، وہ لیکچرز کو لیتا ہے، اور جب اسے موقع ملتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ کسی نے کہا تھا یو اسٹاپ لرننگ یو اسٹاپ گروئنگ، تم سیکھنا بند کر دو، تم گرو کرنا بند کر دو گے۔ سیموئل ہاپکنس جو جوناتھن ایڈورڈز کا ون آف دا ارلی بایوگرافرز تھا، جس نے جوناتھن ایڈورڈز کی لائف کے بارے میں لکھا، سیموئل ہاپکنس کہتے ہیں جب وہ جوناتھن ایڈورڈز سے ملے، جو ایک بہت بڑا خادم ہو گزرا ہے امریکن چرچ ہسٹری میں، تو اس نے دیکھا کہ 20 سال سے زیادہ عرصے میں کے باوجود بھی، خدمت میں رہنے کے باوجود بھی، جوناتھن ایڈورڈز کی لائف میں لرننگ کے لیے بڑا پیشن تھا۔ اس نے تقریباً جتنی بھی اس ٹائم ڈیوینٹی پر بکس تھیں وہ ساری، اس نے جتنی بھی اس کو پتہ چلی وہ سب پڑھ لی۔
خدا کی الوہیت پر، مسیح کی الوہیت پر، خدا کی ذات پر، ڈیونٹی پر جو اس کتابیں تھیں جتنی اس کے ہاتھ لگیں وہ ساری اس نے پڑھ لی ہے۔ سیمول ہاپکنس لکھتا ہے جوناتھن ایڈورڈز کے بارے میں۔ سیکھنا یہ مسیح کے حکم کی تعمیل ہے۔ جب یسوع سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے تو اس نے کہا کہ اپنے خدا سے پورے دل سے، پوری جان سے اور پوری، جس پر ہم زور نہیں دیتے، جان پر دل پہ زور دیتے ہیں، جو زور دیتے ہیں زور سے بھی، طاقت سے بھی، لیکن پوری عقل سے بھی، اپنے پورے دل، جان، عقل سے اور طاقت سے۔ ہم عقل والے حصے پہ زور نہیں دیتے۔ اب عقل سے محبت کیسے خدا سے ہو سکتی؟ When you learn about God، مرکس 12 باب 29 سے 30 آیت میں آپ کو یہ حوالہ ملے گا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خدا صرف ہمارے ورشپ کے تھرو نہیں چاہتا کہ ہم اسے پیار شو کریں، خدا صرف ہماری دعاؤں کے وسیلے سے نہیں چاہتا کہ ہم اسے پیار شو کریں یا ہدیے نذرانے دے کر ہم اسے پیار شو کریں، بلکہ خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ جب میرے لوگ میرے بارے میں پڑھیں، سیکھیں، میرے کاموں کے بارے میں، میرے ذہن کے بارے میں، میرے طریقوں کے بارے میں، میرے کلام کے بارے میں، میری دنیا کے بارے میں، میری کائنات کے بارے میں، جب میرے لوگ سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، تو اس سیکھنے کے پروسیس سے بھی خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ آر.سی. سپرول نے کہا کہ ریلیجیس تھاٹ از دا پری ریکوزٹ ٹو ریلیجیس افیکشن اینڈ اوبیڈینٹ ایکشن۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم سیکھتے ہیں تو یہ ہمارے تھاٹس کو کلین کرتا ہے، اور جب ہمارے تھاٹس ٹھیک ہوں گے تو ہمارے ایکشنز ٹھیک ہوں گے۔ جب ہم پراپرلی سیکھ کر خداوند کے لیے پرستش نہیں کریں گے، دعائیں نہیں اس کے سامنے کریں گے، ہم اسی سامریوں کی طرح ہیں جن کے بارے میں یسوع نے یوحنا 4 باب اس کی 22 آیت میں کہا کہ یو سمیریٹنس ورشپ وٹ یو ڈو ناٹ نو، تم سامری اس کی پرستش کرتے ہو جس کو تم جانتے نہیں۔ وہ کرسچنز، وہ مسیحی جو لرن نہیں کرتے، جن کے اندر سیکھنے کا شوق نہیں ہوتا، جو سیکھتے نہیں ہیں، وہ اس خدا کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، اس خدا سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس خدا کے لیے گا بجا رہے ہوتے ہیں جس کو وہ نہیں جانتے۔ آپ مختلف طریقوں سے سیکھ سکتے ہیں، بائبل میں سے سیکھیں، انٹرویوز لیں میچور کرسچن لیڈرز کے، ان سے سیکھیں، یوٹیوب سے سیکھیں۔ یہ بھی دیکھیں، ہم یوٹیوب پہ ہی آپ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ لیکچرز لے رہے ہیں۔ آپ سیمنریز میں جائیں، آپ بائبل کالج میں جائیں، جو مستند ہے ادارے ہیں، جو پراپر ٹیچنگ دی جاتی ہے، وہاں سے سیکھیں۔ آپ کتابیں پڑھ کر سیکھیں۔ اب تو یوٹیوب پہ آڈیو بکس بھی اویلیبل ہیں، اگر آپ سن سکتے ہیں۔ ویسے میں پرسنلی آڈیو بکس کا اتنا شوقین نہیں ہوں، لیکن میں سن بھی لیتا ہوں کبھی کبھی۔ مجھے جو بک ایسے جو فزیکل ہوتا ہے، مجھے ایسے پڑھنے کا شوق ہے، آپ اس طرح سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ میری بہن، میرے بھائی، آج ہم نے سیکھنے کے تعلق سے بات کی، غور و فکر کے تعلق سے بات کی، دعائیہ زندگی میں آنے والی رکاوٹوں کے تعلق سے بات کی، کافی چیزوں کو آج ہم نے کور کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے باعث برکت ثابت ہوگا۔ یسوع مسیح آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔